محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر
بستیوں میں بسنے والے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی پرہیزگاری اختیار کر لیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں رحمتوں کے دروازے کھول دیں۔ وَلَكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تو تکذیب کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے بھی ان کو ان کے گناہوں اور ان کی کمائیوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا، کیا بستیوں میں بسنے والے لوگ نہ ڈر ہیں، بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے، وَهُمْ نَائِمُونَ، جبکہ وہ سو رہے ہوں۔ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى، کیا اور بستیوں کے باسی نہ ڈر ہیں، بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آئے، سورج نکلا ہو، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور وہ کھیل کود میں مصروف ہوں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے نہ ڈر ہیں، بے خوف ہیں، ان کے دلوں میں کوئی خطرہ خوف نہیں۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، تو یقین رکھو اللہ کی تدبیر سے نہ ڈر، وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا نقصان ہوتا ہے، جو خسارہ پانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اتنا بڑا آسمان بنانے والا بغیر ستونوں کے وہ اللہ ہے، اس کو تھامے ہوئے کہ وہ گر نہ پڑے وہ اللہ ہی ہے۔ اتنی وسیع و عریض زمین، پھر اس پر پانی کا حصہ اور خشکی کا حصہ، اور یہ تقسیم، پھر اس میں بے شمار قسم کی مخلوق کو پیدا کر کے آباد کرنا۔ آپ چیونٹیوں سے لیں، کتنی ان کی اقسام ہیں، پھر قسم ہا قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں، پھر آپ چلتے جائیے اور بڑی جاندار مخلوقات پر نظر دوڑائیے، ایسی بڑی بڑی مخلوق جن کا روزانہ کا کھانا ہی کئی ٹن گوشت پر مشتمل ہے۔ یہ ساری مخلوق بنانے والا، پھر اس کو زندگی دینے والا، اس کو سنبھالنے والا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جس نے قرآن پاک میں جا بجا یہ باتیں ذکر کی۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمانوں کو، زمین کو سنبھال رکھا ہے۔ آسمان گرتا نہیں، زمین میں حرکت نہیں ہوتی، ہاں جب اللہ کا حکم ہوگا تو ان کے اندر یہ تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی۔ زمین کے اندر اللہ جب چاہتا ہے یہ تبدیلی پیدا فرما دیتا ہے، وہ ہلتی ہے اور زلزلے آتے ہیں اور لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، بہت طاقتور، القوی ذو المتین،
اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان صفات ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے آئے، نمرود آیا، فرعون آیا، ان جیسے دیگر آئے، آدھی آدھی دنیا پر حکومتوں کے دعویدار آئے، لیکن آپ دیکھ لیجئے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام، قوتوں طاقتوں کا مالک، اس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، اور اس مخلوق میں سب سے بنیادی مرکزی حیثیت جو دی نا، وہ مجھے اور آپ کو یعنی انسانوں کو دی ہے۔ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق، شرف والی مخلوق انسانوں کو بنایا۔ یہ انسان اگر اس رب کو راضی کر لیں، اس کے بن جائیں، تو پھر وہ خوش ہو کر آسمانوں سے، زمین سے اپنی رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے، مجھ سے آپ سے سوال کرتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ، اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے بھی مان لو، میری بھی مان لو، تو پھر میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا کتنا پیارا انداز ہے۔ وہ کہتا ہے، زندگی بھر کے گناہ ہوں، مجھے اتنا ناراض کیا ہو کہ آخر کار وقت آ ہی جائے کہ میں نے پکڑ کرنی ہے، اس آخری وقت میں بھی اگر لوگ ایمان لے آئیں، مجھے مان لیں، میری ماننے کا وعدہ کر لیں، تو میں آئے ہوئے عذابوں کو ٹال دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا ہے، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ۔ اللہ نے کہا، کیوں ایسی بستیاں دنیا میں نہ بنی کہ بستیوں والے ایمان لاتے اور ان کا ایمان ان کو فائدہ دیتا۔ کبھی تم نے غور نہیں کیا، یونس علیہ السلام کی قوم اس قدر گناہوں میں آگے چلی گئی کہ اللہ کا نبی ان سے ناراض ہو کر بستی چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ کا نبی کشتی میں سوار ہوا، بری ہوئی کشتی ہے، لمبا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر قید فرما دیا، اور پیچھے قوم ساری نکلی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی گڑ گڑائے۔ اللہ نے کہا فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، ان کا ایمان انہیں فائدہ دے گیا۔ کیسا فائدہ ہوا؟ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ، ہم نے آیا ہوا رسوا کن عذاب ان پر سے ٹال دیا۔ عذاب آ چکا تھا، فیصلہ ہو چکا، لیکن اللہ ہے نا فعال لما یرید، جو چاہے سو کرے۔ آیا ہوا عذاب اس نے ٹال دیا۔ جب قوم نے سچی توبہ کی، ایمان لے آئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، تو وہ ہے، وہ کہتا ہے، میرے بندو، انسانوں، اگر تم گناہوں میں حد سے تجاوز کر جاؤ، ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، اگر اس لمٹ سے بندہ نکل جائے، بندے برداشت نہیں کرتے، اللہ تو پھر بھی بہت برداشت کرتا ہے، آخری وقت تک موقع دیتا ہے، شاید اب پلٹ آئے، شاید اب پلٹ آئے۔ روزانہ کی بنیاد پر مواقع، ویکلی بیسس پر مواقع، ہفت روزہ اور اسی طرح سے ماہانہ، سالانہ بڑے مواقع ملتے ہیں، لیکن جس وقت انسان غفلت کی نیند میں ایسا مدہوش ہو کہ اس کو اندازہ ہی نہ ہو سکے، تو پھر اللہ کہتا ہے اتنا بھی نہ ڈر نہ بن کہ تجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ جس نے تجھے پیدا کیا ہے نا، اس کا تیرے اوپر اتنا حق ہے کہ وہ تجھے پوچھ لے، تیری گرفت کر لے۔ ماں باپ بھی اپنی اولاد کو کب تک برداشت کرتے ہیں؟ جب تک وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ بچہ کنٹرول میں ہے، جب کنٹرول سے باہر ہو جائے پھر وہ بھی گرفت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی گرفت کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے
کہ ان کے بڑھتے ہوئے قدم تباہی کی طرف وہ رکے، دیکھنے والے عبرت پکڑے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی زمین کے اندر یہ فساد جو ہے یہ ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ اس لیے پکڑ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہلکی پھلکی پکڑ ہے، اور اس کے پیچھے بھی مقصد ہے، اس کی رحمت، اس کی مہربانی، کہ شاید یہ لوگ پلٹ آئیں، شاید یہ رجوع کر لیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ نے کہا بہت بڑے عذاب سے پہلے میں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہوں، ہلکی پھلکی پکڑ کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ پلٹ آئیں۔ یہ ٹینشن ہو گئی، وہ مسئلہ ہو گیا، فلاں چیز میں نقصان ہو گیا، قحط سالی ہو گئی، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، ٹینشنیں ہو گئی، اچھا بڑا کاروبار تھا، نقصان ہو گیا۔ بندہ اب غور کرے، توجہ کرے، یہ نہیں ہے کہ بندہ کہ یہ اسباب اکٹھے کر لوں، یہ کر لوں، اس طرح کر لوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ سے لڑا نہیں جا سکتا۔ کورونا آیا، لوگوں نے کہا ڈرنا نہیں لڑنا ہے، یعنی اللہ کا عذاب ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح ڈینگی آیا، دیگر، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے اللہ کے عذاب، چھوٹے چھوٹے لشکر، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے لڑنا ہے۔ نہیں بھائی، ڈرو اللہ سے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے گرفت ہے۔ وہ کہتا ہے تم اچھا مجھ سے مقابلہ کر لو گے؟ سنو، میرا تو کنٹرول اس قدر ہے، اگر میں فیصلہ سنا دوں اور تمہاری پکڑ کرنے پر آؤں، یہ تو میں نے ہلکی پھلکی تمہاری پکڑ کی ہے، شاید اس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں کوئی ڈر خوف پیدا ہو جائے، اور اگر سنو میں تمہارے گناہوں پر پکڑ کرنے پر آؤں نا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑنے پر آ جائے، ان کی گرفت کرے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ بچے، کو رہے ہی نہ، سب ختم، تہس نہس۔ اللہ وہ ہے، وہ کہتا ہے یہ بر و بحر کے اندر فساد تمہیں نظر آتے ہیں، تو اس کی وجہ سبب کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بر و بحر کے اندر فساد، تباہی، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، اقوام تباہ ہو رہی ہیں، اور دنوں کے اندر یا بعض اوقات لمحوں کے اندر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بر و بحر کے اندر جتنا فساد ہے یہ سب لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اب اللہ کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذریعے ان کی پکڑ کرے گا، ان کی گرفت کرے گا، ان کو جھنجھوڑے گا، ان کو ہلائے گا۔ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، گناہوں کی روش کو ترک کر دو، خالق و مالک کے اتنے نمک حرام نہ بنو، اللہ کی اتنی بغاوت پر نہ اترو، پلٹ آؤ۔ اللہ کا مقصد یہی ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ جو انہوں نے عمل کیے ہیں گناہوں کے، اللہ کی بغاوت کے، اس پر اللہ انہیں مزہ چکھائے، اللہ ان کی گرفت کرے۔ آپ دیکھو نا کتنے گناہ ہیں، ہم باہر نہ نکلیں، اپنے وطن میں دیکھ لیں، اپنے قرب و جوار میں دیکھ لیں، شرک جیسے سب سے بڑے گناہ سے لے کر نیچے چلتے چلے آئیے، گناہوں کی فہرست پر غور کرتے چلے جائیے، آپ کو ہر گناہ اس قوم کے اندر نظر آ جائے گا۔ اور حالت پتہ کیا ہو چکی ہے؟ سمجھنا، پلٹنا، توبہ کرنا، رجوع کرنا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قحط پڑا نا،
بڑا خوفناک قحط، انہوں نے اپنی سلطنت میں اعلان کر دیا، لو بھی شام کے لوگوں، مصر کے لوگوں، فلاں علاقے کے لوگوں، مدینے تم راشن بھجواؤ، مدینے کی طرف تم چیزیں بھجواؤ، مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، نبی پاک کے شہر میں۔ بڑا بندوبست کیا، قحط ختم ہونے کو نہیں آ رہا۔ ایک روز صحابہ کرام سب کو بٹھایا، فجر کے بعد سب جوڑ کے بیٹھے، یار آخر وجہ کیا ہے؟ ان کو لکھا کہ ایک صحابی کو خواب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، صحابی کو کہا مجھے تو لگتا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر بڑا سمجھدار ہے، لیکن عمر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کیا ہے اس موقع پر۔ ہم تو سمجھتے تھے عمر بڑا سمجھدار ہے، وہ کرنے والا کام کرے گا، وہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا دور کرنا ہے، ملکوں سے امداد لو، اپنی سلطنت 22 لاکھ مربع میل کے لوگ مدد کریں گے تو کہا دور ہو جائے گا۔ ہماری حکومتوں کو بھی یہی ہوتا ہے، IMF سے قرضے لے لیں، فلاں کی منت کر لیں، فلاں کے آگے ہاتھ جوڑ لیں، ملک کی معیشت درست نہیں ہے، یہ سارے مل کر درست کریں گے، سیلاب آ گیا، زلزلے آ گئے تو ان کی چاکری کرو۔ اب اندازہ کریں یہ حالت، وہاں پر یہ صورت بنی تو سر جوڑ کے بیٹھے، پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ خواب دوبارہ سنایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے غور کیا، غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جب قحط پڑا نا، یہ بارش رک گئی تو ہمیں چاہیے یہ تھا قرآن کی باتوں پر عمل کر دے، دنیاوی اسباب اپنی جگہ پر، لیکن اصل کام کرنے والا یہ تھا ہم کھلے میدان میں نکلتے، نماز استسقاء ادا کرتے، اللہ سے معافی مانگتے۔ فوراً عمر امیر المومنین کا سر جھک گیا، کہا یا اللہ یہ مجھ سے خطا ہوئی، میں تیرے نبی کا شاگرد صحابی بھول گیا، نکلے نماز استسقاء ادا کی، معافی مانگی، اللہ نے آسمان سے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھولے، رحمت کی موسلادھار بارش ہوئی اور مدینے کا قحط دور ہو گیا۔ یہ ہے کرنے والا کام۔ اب سیلاب ہے اور گناہ ہے، قبروں کے طواف ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں بیت اللہ کا طواف کافی نہیں ہے، قبر کا طواف اللہ کے مقابلے میں کرنا ہے، بتائیے اس سے بڑی اللہ کی بغاوت کیا ہوگی؟ آپ ذرا تصور کیجیے، اللہ شہنشاہ عالم، احکم الحاکمین، جل جلالہ عز و جل، اس کو ہم کس قدر غیرت دلا رہے ہیں، کس قدر اس کو غصہ دلا رہے ہیں۔ اس نے کہا روئے زمین پر صرف میرا گھر ہے جہاں طواف کرنا ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، قرآن بتاتا ہے، سابقہ شریعتوں میں بھی یہی ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعتوں میں آپ دیکھو بیت المقدس نبیوں کی سجدہ گاہ ہے، لیکن طواف اللہ نے وہاں بھی نہیں رکھا تو صرف مکہ میں بیت اللہ میں رکھا، لیکن پاکستان میں مزار بنے، گدیاں بنی، درگاہیں، آستانے بنے، وہاں پر جناب طواف ہو رہا ہے۔ اب آپ تصور کر لیجئے اس سے بڑی اللہ کی بغاوت۔ اللہ نے جنت بنائی جس کا دروازہ نبی پاک نے کھلوانا ہے، ابھی چند دن پہلے آپ کے پاک پتن کے اندر وہ بہشتی دروازہ، جنت کا مصنوعی دروازہ اللہ کے مقابلے میں بنا کر اس کو باقاعدہ کھولا گیا۔ اب بتائیے اللہ اس سے خوش ہوگا؟ آگے چلیے، ایک طرف سیلاب ہے، تباہی مچی ہے پورے ملک کے اندر، ابھی بھی 3-4 روز سے موسلادھار بارشیں ہیں، انسانیت دم توڑ رہی ہے، سسک رہی ہے، ماؤں کے آگے ان کے بچے پانی کا نشانہ بن رہے ہیں، وہ بے بسی کی تصویر بنی ہوئی چیختی چلاتی ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، جانور بہ رہے ہیں، گھر بہ رہے ہیں، گھروں کی املاک بہ رہی ہیں، انسان بہ رہے ہیں۔ 14 اگست آیا، آپ کے ملک کا وزیر اعظم جس کا مقام تو یہ ہونا چاہیے تھا جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا قیامت کے دن اس کا حساب بھی عمر کو دینا پڑے گا۔ اور آج صرف جانور نہیں، انسان مر رہے ہیں، اور یہ جشن آزادی کا جشن منا رہے ہیں، لڑکیوں کو نچوا رہے ہیں، مجرے کروا رہے ہیں، اور 1 ارب سے زیادہ
1 ارب 10 کروڑ اس مجرے پر اس موجودہ حکومت نے خرچ کر دیا. تصور کیجئے ذرا، پھر رحمتیں نازل ہوں گی، پھر اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی. کر لو جتنا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، جیت نہیں سکتے، ہار ہی مقدر ہے. ہاں اگر چاہتے ہو بچنا، قرآن نسخہ دے رہا ہے، قرآن بتا رہے ہیں. تو یہ حکمرانوں کی حالت عوام میں دیکھ لو. یہ 1-2 دن سے وہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، فیصل آباد کے اندر ایسا دلدوز واقعہ رونما ہوا، انسانیت شرما جاتی ہے. اس میڈیکل کی طالبہ سے اس کی زبان سے جوتے چٹوانا صرف رشتے کے انکار پر، اور ایک نامی گرامی قسم کا آدمی ہے. ہر حکومت کا وہ پشتیبان ہوتا ہے، ہر حکومت کو راضی کرنے کا اس کو سلیقہ ہے، مالدار آدمی ہے. وہ اس رشتے سے انکار پر میڈیکل کی طالبہ کے سر کے بال موڑ دے اور وہ بے بسی کی تصویر بنے، ہاتھ جوڑے. یہی بے بس نہیں، اس سے اپنے جوتے اس کی زبان سے چٹوا رہا ہے. ساری دنیا میں ویڈیو وائرل ہوئی. عدالت نے صرف 50,000 کے مچلکے پر اس کی ضمانت منظور کر لی. یہ رب کی رحمتیں آئیں گی. ہوتی تمہاری بیٹی پہ دیکھتے تم کس طرح سے تمہارا قانون حرکت میں نہ آتا. یہ اس ملک وطن عزیز کے اندر اس قدر ہو رہا ہے. اس سے بھی بڑھ کے ہے. یہ تو چند ایک چیزیں ہیں جو میرے آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، وگرنہ تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے ایسی لوگ خوفناک چالیں چلتے ہیں کہ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، شاید کہ پہاڑوں کو ہلا دیں. اتنی خوفناک تدبیریں، اتنی خوفناک چالیں، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریت کے ذروں میں بدل کر اڑ جائیں. اتنے گناہ ہیں. پھر ان گناہوں پر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. بندے کی انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں نے جیسے عرض کیا، کوئی ٹینشن آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی خوف کی کیفیت بن گئی، بھوک آ گئی، رزق میں تنگی آ گئی، بیماری آ گئی. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، متعدد احادیث کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، گناہوں کی ایک فہرست ہے. خلاصہ ان کا یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی بغاوت پیدا ہو جائے، زکوٰۃ سے لوگ جی چرائیں، کنی کترائیں، زنا، فحاشی، بدکاری عام ہو جائے، لوگ اللہ کا حق ادا نہ کریں، حکمران عدل اور انصاف سے کام نہ لیں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام ایسی قوم میں ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے جس کا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. اللہ اس قوم کو بھوکوں مار دیتا ہے، قحط آتا ہے، زلزلے آتے ہیں اور قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں، معاشی طور پر ان کا جنازہ نکل جاتا ہے، ظالم حکمران ان پر مسلط ہوتے ہیں، رزق کی برکت اللہ ختم کر دیتا ہے، آسمان سے اللہ بارشوں کے دروازے بند کر دیتا ہے. ہاں اگر بارش ہو جائے نا تو وہ تباہ کن بارش ہوتی ہے. یہ اللہ کے وعدے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ میں پکڑ کرتا ہوں. سبب کیا ہے؟ ایدی کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہ، لوگوں کی کوتاہیاں، جرائم. میں نے تھوڑا سا ذکر کیا آپ کے سامنے، اس معاشرے کی تصویر کشی کرنا یہ ممکن نہیں. ہر بندہ اپنے گریبان میں جان کے میں کیا کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے میں پکڑ کرتا ہوں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض عملوں کی بھی پکڑ کر رہا ہوں. کیا اللہ کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں، شاید یہ رجوع کر لیں، شاید ان کو احساس ہو جائے ہم جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہو سکتا جب تک عرش والی ذات کو راضی نہیں کریں گے، جب تک اس کے سامنے آ کر نہیں گڑ گڑائیں گے، جب تک اس کی بارگاہ میں سر نہ جھکائیں گے. وہ کہتا ہے
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اس نے فرمایا تمہاری زندگی میں کوئی مصیبت آئے، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سبب ایک ہے تمہارے گناہ. تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. ابھی سارے گناہوں کی پکڑ نہیں اللہ کر رہا، ابھی تو بہت سارے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے کہ چلو جانے دو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو. جس ملک کے اندر اللہ رسول سے جنگ ہو، حکومت کے لیول پر باقاعدہ اسٹیٹ بینک اس ملک کا سود کی شرح مقرر کرے، بتائیے پھر وہاں پر اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ اللہ رسول سے لڑ کے جیت سکتے ہو؟ اس نے کہا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. نہ تو تم اللہ کو عاجز کر سکتے ہو زمین میں کہ ہم مقابلہ کر لیں گے، جیت جائیں گے اللہ سے. ما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ فلاں کام آ جائے گا، امریکہ مدد کرے گا، وہ فلاں ملک مدد کرے گا، اقوام متحدہ مشکل وقت میں ہاتھ تھامے گا، IMF سے قرضہ لے کر معیشت کو کنٹرول کر لیں گے، سنبھال لیں گے. قرآن بولا ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اس مشکل وقت میں جب اللہ پکڑتا ہے کوئی تمہارا دوست اور مددگار نہیں بنتا. مددگار بننا ہے تو صرف اللہ نے بننا ہے. اس لیے نبی پاک سے کہلوایا میرے نبی آپ کہیے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا مددگار، میرا دوست، میری مشکل میں کام آنے والا صرف اللہ ہے جس نے مجھ پہ کتاب اتاری ہے. تو آئیے آخر میں حل نوٹ کیجئے، یہ ہے گناہ سبب ان عذابوں کا، اور عذاب پورا ملک اس وقت لپیٹ میں ہے. معاشی تنگیاں دیکھ لیجئے، احباب آتے ہیں، کاروبار اچھا ملا تھا ٹھپ ہو گیا، تباہ ہو گیا، گھروں کا مسئلہ ہے، فلاں معاملہ ہے، فلاں معاملہ. یہ ہماری انفرادی زندگیوں کی داستان ہے. اور اجتماعی طور پر آپ دیکھیے پورے پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ سیلاب کا ہے. چاروں صوبے تقریباً اس کی زد میں ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کو موقع ملا ہوا ہے. انڈیا بار بار پانی چھوڑ رہا ہے، اب جی اتنا پانی چھوڑ دیا، اب جی پاکستان کے پاس اتنے اسباب وسائل نہیں ہیں. اپنوں نے اور بیگانوں نے اس قدر اس کو نوچا کہ لاوارث اور لامل کر کے رکھ دیا، لیکن پھر بھی ذمہ داران ہوش کے ناخن نہیں لیتے. بھئی جشن آزادی منانا ہے تم نے تو ذرا سادہ طریقے سے منا لو. وہ ہماری ایک وزیر صاحبہ ہے، وہ کہتی ہے ہم نے بڑے سادہ طریقے سے منانا ہے. سادہ طریقہ کیا ہے؟ 1 ارب 10 کروڑ خرچ کر دو اور عورتوں کو نچواؤ، اور سارے وزیر اعظم تک سارے بیٹھ کر اس سے لطف اندوز ہو. پھر سارے ملک میں ایسا ہی سلسلہ چلتا ہے نا. وہ کرائے پر دی ہوئی تیز گام اس کے اندر بھی مجرا ہو رہا ہے، اور امت کی بیٹیاں ناچ رہی ہیں، اور وہ حکمران جو اپنی عوام کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے وہ اپنی بیٹیوں کو نچوا رہے ہیں. پہلے تو دوسروں پر ہی اعتراض تھا، وہ بھی کوئی اچھا کام تو نہیں کہ جلسوں کے اندر عورتوں کو نچواتے پھرو. ادھر بھی تباہی، ادھر بھی تباہی. بات تو نبی پاک کی پوری ہو رہی ہے نا. جب قوم کے اندر یہ جرائم ہوں گے نا پھر ایسے ہی حکمران آئیں گے. کیا متبادل لا سکتے ہیں آپ؟ پھر اللہ کے عذاب ہی آتے ہیں نا. تو آئیے کرنے کا کام کیجئے. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں تمہارے اندر بڑے جرائم ہیں، بھائی ایک کام کر لو، جتنے جرم ہو گئے چھوڑ دو اور اپنے اللہ سے معافی مانگ لو. استغفروا ربکم انہو کان غفارا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے عذاب والی بارش نہیں رحمت والی بارش برسا دے گا، تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، معاشی مسئلہ ہے، اس کا وعدہ ہے وہ تمہارے مالوں میں فراوانی کر دے گا. وَبَنِينَ، اور بیٹے بھی عطا کرے گا، افرادی قوت بھی بڑی مضبوط مستحکم.
اور اس کے ساتھ ساتھ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات، تمہاری فصلیں، غلہ، اناج، یہ سب بڑی وسیع مقدار میں کر دے گا، ساری ضرورت اللہ تمہاری پوری کر دے گا، نہروں کو اللہ چلا دے گا۔ صرف ایک استغفار کا یہ فائدہ، ہو گئے گناہ، اللہ سمجھ آ گئی، پلٹ آئے ہیں، تم سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے اگر ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں تو مجھے کیا پڑی ہے، میں نے ان کو عذاب دینا ہے، میں تو رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دوں۔ تو ایمان، تقوی، استغفار، اللہ کا شکر ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا۔ وہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی قوم، مرد، عورتیں، یا کوئی فرد، مرد ہے یا عورت، کوئی انفرادی طور پر، کوئی اجتماعی طور پر ایمان لا کر نیک عمل کرنا شروع کر دے، اللہ قسم اٹھا کے فرما رہا ہے کہ مجھے قسم ہے میں ان کو بڑی اچھی بہترین پاکیزہ زندگی عطا کر دوں گا۔ تو آئیے ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، دنیاوی اسباب اور وسائل ان کا استعمال بھی ہونا چاہیے، لیکن ان پر توکل نہیں، بھروسہ نہیں، اعتماد نہیں، وہ بھی تبھی کام آئیں گے جب ان کو پیدا کرنے والا یعنی مسبب الاسباب راضی ہوگا۔ اللہ راضی ہوگا نا تو یہ دنیاوی اسباب بھی کام آ جائیں گے۔ اگر اللہ راضی نہیں ہے پھر جو مرضی کر لو، ساری دنیا سے مدد لے لو، ساری دنیا مل کر تمہاری مدد کر دے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے نکال نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، پردے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اس وقت پنجاب کے مختلف اضلاع میں، سندھ میں، بلوچستان میں تباہ کن سیلاب ہے۔ اسی حوالے سے کچھ باتیں میں نے ذکر کی ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمیں بندوبست یہی کرنا چاہیے، ہر فرد اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک بندے کی توبہ ہی کام دکھا گئی۔ اللہ نے بارش روکی ہوئی تھی، اس کی توبہ استغفار قبول کر کے اللہ نے رحمت کی بارش عطا کر دی۔ تو یہ نہیں کہ میرے استغفار کرنے سے کیا ہو جائے گا، کیا معلوم آپ بھی وہ خوش نصیب ہوں کہ جو پوری امت کی طرف سے کفارہ ادا کر دیں۔ باقی یہ ہے اللہ کا حق ادا کرنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے پوری طرح سے، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی فرما برداری، نماز کی پابندی، دیگر اہم جو امور ہیں اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہیں ان کو ادا کریں، حقوق العباد کا بھی خیال کریں، تب جا کر اللہ کے ہاں سرخرو ہوا جا سکتا ہے۔ یا آپ دیکھ لیجئے، ہم صرف حکمرانوں کو کوس کر سمجھتے ہیں ہم فارغ ہو گئے، ہمارا تو کوئی کردار نہیں۔ آپ ذرا یہ غور کیجئے، ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، ہم مالی طور پر بددیانتیاں اور خیانتیں کرتے ہیں، کیا حکومت ہم سے کرواتی ہے؟ ایک بندہ دکان پہ بیٹھا ہے، کم توڑ رہا ہے، کم ماپ رہا ہے، ایک ریڑھی والا ہے،
اچھی چیز کے پیسے لے کر نکمی چیز وہ ساری مکس کر کے بددیانتی اور خیانت کر رہا ہے، کیا یہ حکمران کروا رہے ہیں؟ تو ہر چیز کے ذمہ دار صرف حکمران بھی نہیں ہے، ہم جہاں پر ذمہ دار ہیں ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سنواریں۔ بیٹیوں کو حق نہیں دیے جاتے، بہنوں کو حق نہیں دیے جاتے وراثتوں کے اندر۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے، جو بندہ جس حد پر کرپشن کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے لیول پر کرپشن میں پڑا ہوا ہے، کرپٹ صرف حکمران نہیں۔ ہمارا ایک بندہ ہوتا ہے مثال کے طور پر، اس کو رکھا ہوا ہے گلے پہ بٹھایا، وہ کرپشن نہیں کرتا۔ کتنی مثالیں ہیں، فیکٹری والا کرپشن کر رہا ہے، پورا ملک کرپٹ ہے، تو صرف حکمران نہیں، حکمرانوں کے بارے میں بھی اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے عمل ویسے تمہارے حکمران۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنی اصلاح کریں۔ ہم جتنے لوگ اس وقت بات کو سننے والے ہیں، مجھ سمیت ہم سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے سچی توبہ کریں اور آج سے عزم کر لیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اس کے حوالے سے نہ اس کی مخلوق کے حوالے سے ہم نے کبھی کوئی کرپشن نہیں کرنی، ہم نے اللہ کا حق نہیں مارنا، اس کی عبادت اس کا حق ہے، اللہ کی مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو آپ دیکھیے انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور امت کی اصلاح بھی فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر بھی پیدا کر دے گا، اس سے مایوسی نہیں ہے۔ اور مایوسی ویسے بھی انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی تو کافروں کا کام ہے، ہمارا مسلمانوں کا کام نہیں۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، یہ اطلاع اب تک اور یہ احساس اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ سیلاب متاثرین کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ان کی امداد کا کام جاری ہے۔ ابھی بھی دوبارہ یہ 14-15 اگست اور اس کے بعد کافی سارا پانی آیا، بہت ساری بستیاں متاثر ہوئیں، بہت ساری ہلاکتیں اور بہت نقصان ہے۔ بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر آپ کے بھائی آپ کے بچے وہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا پکا کر کھلایا جا رہا ہے، راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، پھنسے ہوئے لوگوں کو وہ نکالا جا رہا ہے، بستیاں آباد کی جا رہی ہیں، جہاں پر موقع مل رہا ہے وہاں پر مکانات کی اثر نو تعمیر کا سلسلہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ مساجد کا نقصان ہوا، لوگوں کو عبادت کی جگہ میسر نہیں، مساجد کی تعمیر کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ ان ایریوں کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ ماشاءاللہ محنت کرنے والے ہیں، تو بہرحال یہ اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑے سی یعنی قیمت کے اندر بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ ایک مناسب مسجد جو ہے اس پر صرف 2 لاکھ روپیہ خرچ آ رہا ہے، جہاں پر بستی کے لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں، جمعہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر وہاں پر یہ بھی خوشائند بات ہے، ان لوگوں کو دین کا نہیں بیچاروں کو پتا، یہ پتہ ہے آپ کون ہیں، ہم جی مسلمان ہیں، بس اس سے آگے کچھ نہیں پتا، نہ کلمہ پتا ہے بیچاروں کو نہ اور کچھ۔ الحمدللہ آپ کی جماعت نے وہاں پر صرف ان کو راشن نہیں دیا بلکہ ان کی بچوں کی تربیت اور اسی طرح سے ان کے بڑوں کی تربیت ان کو بتایا جا رہا ہے، یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اللہ سے ڈرو۔ لوگوں کا تو حال یہ، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ان کو بتایا جاتا ہے ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ صلح کر لو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، ایک بہت بڑا عذاب ہے قیامت کا، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور کس طرح بچا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں؟ تو 2 لاکھ روپے میں مسجد کی تعمیر ہے، تقریباً 75,000 روپے میں ایک فیملی کے لیے ایک کمرے پر مشتمل گھر تعمیر ہو جاتا ہے۔ راشن جو ہے خشک جو دیا جا رہا ہے وہ صرف 5,000 روپے کا پیک ہے، اور اسی طرح جو وہاں پر کھانا بنا کر تقسیم کیا جا رہا ہے 8,000 روپیہ ایک ڈے کی قیمت ہے۔ اسی طرح سے ملبوسات تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری ضروریات ہیں، آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے کی طرح ان چیزوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر بھی ان کی سلطنت کے ایک حصے کے اندر جب یہ طوفان اور اس طرح کی چیزیں آئیں نا، تو انہوں نے کہا اللہ کے بندوں نکلو، اس قوم کے نام، ان مسلمانوں کے نام پیغام لکھا بھیجا، نکلو باہر، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا کر سکتے ہو صدقہ کرو، کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، اللہ کے عذاب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔
اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم آمنا في وطننا. اللهم آمنا في وطننا. اللهم آمنا في وطننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.